الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم صدق الله العظيم. محترم عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو دین کی باتوں کو سننے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. عزیز بزرگ اور دوستوں، اللہ کا مزید احسان ہم سب پر یہ ہوا کہ ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عظیم فرمایا، اور ایک بہت بڑا انعام ہم سب پر یہ فرمایا کہ ہمیں ایمان والا بنا کر دنیا میں پیدا کیا. عزیز بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے کبھی آتا ہے، نہ دنیا سے جاتے ہوئے اپنی مرضی سے جاتا ہے. دنیا میں آنے میں بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے، اور دنیا سے جانے میں بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہوتا ہے. عزیز بزرگ اور دوستوں، جب آنے اور جانے میں اللہ کی مرضی کا محتاج انسان ہوتا ہے تو اس کے بیچ کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں بھی انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی مرضی کا محتاج بن کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کے ساتھ میں دو چیزیں ساتھ میں رکھی ہیں. ایک انسان کا جسم، جس کو ظاہری اعتبار سے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کو پہننے کی ضرورت پڑتی ہے، کہ جس کے بدن کو چھپانے کے لیے کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھنڈی کے دنوں میں ٹھنڈی سے بچنے کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں، گرمی کے دنوں میں گرم چیزوں سے بچنے کے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انسان کے ظاہری جسم کے تقاضے ہیں، جس کو میں اور آپ انسان کے باڈی سے، انسان کے بدن سے تعبیر کرتے ہیں. لیکن عزیز بزرگوں اور دوستوں، صرف ظاہری جسم کا نام انسان نہیں ہے، اس بدن کا نام انسان نہیں ہے. اگر بدن کا نام ہی انسان ہوتا تو انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے جو گھر کی فیملی اس کے بارے میں لفظ استعمال کرتی ہے، وہ لفظ یہ ہوتا ہے کہ میت ہے، اس کو باہر رکھ دو. رشتہ داروں کو فون لگا کر انسان سمجھا دیتا ہے کہ فلاں کا فلاں انتقال ہو گئے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ انسان انتقال ہوا ہے. عزیز بزرگ اور دوستوں، معلوم ہوتا ہے کہ صرف ظاہری جسم کا نام انسان نہیں، بلکہ ایک کوئی ایسی چیز ہے کہ
کہ جس چیز کے بدن میں رہنے کی وجہ سے اسے انسان کا لقب دیا جاتا ہے، اسے ڈیڈ باڈی نہیں کہتے، اسے مرا ہوا جسم نہیں کہتے، بلکہ لوگ اسے کہتے ہیں ایک زندہ اور صحیح سلامت انسان ہے۔ وہ کون سی چیز ہے انسان کے اندر؟ انسان کے اندر جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے وہ انسان کی روح ہے۔ کیا ہے بھائی؟ انسان کی روح۔ اگر انسان کے جسم میں روح نہیں ہے تو ہر طرح کے آسائش انسان کو دے دی جائے، پھر بھی اس کے بغیر روح کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اگر بغیر روح کے انسان کا جسم اچھے لباس میں لپیٹ کر رکھا جائے، ہر آنے والا آدمی اس باڈی کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ مرا ہوا جسم ہے۔ چاہے قیمتی سے قیمتی کفن پہنا دو، چاہے اسے پیسوں کے گڑھے میں رکھ کر اس کو دفنا دیا جائے، پھر بھی لوگ اس کو میت ہی کہتے ہیں۔ اور اگر اسی کے اندر روح ہو تو عزیز بزرگ اور دوستوں اسے لوگ انسان کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں اور روح کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ جسم کے تقاضے کھانا، جسم کے تقاضے کپڑا پہننا، جسم کے تقاضے وقت پر نیند کا آنا، جسم کے تقاضے گرمی کے دنوں سے بچنے کے لیے اس سے راحت پہنچانا، اور ٹھنڈی کے دنوں میں بچنے کے لیے ٹھنڈی سے بچنے کے انتظامات کرنا۔ بزرگ اور دوستوں یہ سارا جسم کے تقاضے ہوئے، اور روح کے تقاضے کیا ہیں؟ اور روح کے تقاضے قرآن کریم کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے انسان تو یاد رکھ، دنیا کی چیزوں سے تو اپنی روح کو خوش نہیں کر سکتا۔ تیری روح خوش ہو سکتی ہے تو اللہ کی یاد سے خوش ہو سکتی ہے۔ اسے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے، روح کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، روح کو سونے کی ضرورت نہیں ہے، روح کو تکلیفیں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روح کو ٹھنڈی سے بچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روح کو ضرورت ہے اللہ کی یاد کی، روح کو ضرورت ہے قرآن کریم کی تلاوت کی، روح کو ضرورت ہے تسبیحات کی پابندی کرنے کی، روح کو ضرورت ہے کہ شعبان جیسے مبارک مہینے میں، رمضان المبارک جیسے پاکیزہ مہینے کی عظمتوں کو اپنے دل میں لانے کے لیے اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں جیسے عورت اور مرد میں اللہ نے فرق رکھا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جسم اور روح میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ تمہارے جسم کو جو ظاہری ضرورتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کفیل ہیں، اللہ تعالیٰ روزی کے مالک ہیں، وہ اس کے جسم کی ظاہری ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن میرے اور آپ کے جو ذمہ لگایا ہے وہ روح کے اوپر محنت کی ذمہ داری لگائی۔ انسان کی روح بنتی ہے تو وہ حیوانیت کے چیزوں سے اور اس کی آلائشوں سے باہر آ کر وہ ایک صحیح معنی میں انسان بن سکتا ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں آئے، سارے کے ساروں نے انسان کی روح پر محنت کی ہے، جسم پر محنت نہیں کی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہر نبی نے ایک ڈسپلن سکھایا، ہر نبی نے ایک تہذیب سکھائی، ہر نبی نے اخلاق سکھائے، ہر نبی نے رہنے کا ڈھنگ سکھایا ہے، لیکن بزرگ اور دوستوں ہر نبی کا سب سے پہلے جو میدان ہوتا تھا وہ میدان انسانوں کی روح ہوتی تھی، کہ انسان کی روح بن جائے تو وہ انسانیت میں رہ کر وہ ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ اور اگر روح بگڑ جائے، انسان کے اندر کی روح بگڑ جائے اور ظاہری جسم کتنا ہی اچھا ہو تو بزرگ اور دوستوں یہ انسان نہیں رہتا ہے، یہ جانوروں سے گیا گزرا بن جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم نے کہا کہ جب انسان کے اندر محنت چھوٹ جاتی ہے، اس کی روح پر محنت چھوٹ جاتی ہے تو وہ انسان جو ہے وہ جانوروں سے برا بن جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا 90 پارے کے اندر اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ وہ انسان تو انسان جانور سے بھی گیا گزرا بن جاتا ہے۔
جب روح پر محنت چھوٹ جاتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس کی مثال ٹھیک اسی طریقے سے ہے جیسے کسی کا کھیتی باڑی کا کاروبار ہو، کوئی کسان ہے اور وہ کسان اپنے کھیت میں محنت چھوڑ دے، ہل چلانا چھوڑ دے اور اس کو پانی پلانا چھوڑ دے اور اس کے حال پر اس کو چھوڑ دے، تو جیسے بغیر محنت کے کھیت بگڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے بزرگوں اور دوستوں روح کے اوپر محنت کے بغیر انسان بگڑ جاتا ہے۔ انسان کے اندر تمیز ختم ہو جاتی ہے، وہ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کا ادب کرنا بھول جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کی قدر اور قیمت کرنا بھول جاتا ہے، اور اس کے اندر ایسی حیوانیت جنم لیتی ہے کہ جس حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے بزرگ اور دوستوں بہت بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، تب جا کر انسان بنتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ انسان اپنی روح پر محنت کیے بغیر اپنے جسم کو سنوارنے اور اس کو بنانے کی فکر کرتا ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں، آئیے آج ہم ان اہم اصول کو جانتے ہیں، ان اہم نکات اور پوائنٹس کو جانتے ہیں کہ جن نکات اور پوائنٹس کو ہم عمل کر کے ہم اپنی روح کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اپنے زندگی کی کہانی کو سنا سکتے ہیں۔ وہ اہم نکات، وہ اہم پوائنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1 سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بالکل توبہ کرنے کی نیت کرے۔ کیا کرے بھائی؟ گناہوں سے توبہ کی نیت کریں۔ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مناجات الہی سے محروم کر دیتے ہیں۔ یعنی جو آدمی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے پہلا عذاب دیتے ہیں وہ عذاب یہ ہے کہ اس کو دعاؤں میں لذت نہیں آتی ہے۔ کیا آتی ہے بھائی؟ دعاؤں میں لذت نہیں آتی ہے۔ تو بزرگ اور دوستوں، گناہوں کی سب سے بڑی نحوست یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم نیت یہ کریں کہ ہم اس شعبان کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، گناہوں کی وجہ سے جو مار آدمی پر پڑتی ہے وہ قساوت قلبی کا آدمی شکار ہو جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں قساوت قلبی کیا چیز ہے۔ قساوت قلبی کے معنی آتے ہیں کہ آدمی کے اندر نیکی کے بعد کے اثر کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی نیک بات دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ جیسا کہ آنے والے رمضان المبارک میں ہم اس بات کا بہت زیادہ احساس کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آدھا گھنٹہ اور پونا گھنٹہ تراویح میں کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن چوراہوں پر اور سینما تھیٹروں کے سامنے لائن لگانے میں میرے بزرگوں اور دوستوں لذت آنی شروع ہوتی۔ تو یہ سب سے پہلے جو قساوت قلبی کا آدمی شکار ہوتا ہے وہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ والوں نے، بزرگوں نے 13 ایسی چیزیں گنائی ہیں کہ جن چیزوں سے آدمی کو توبہ کی ضرورت ہے۔ اس میں سے 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ نمبر 1 مناجات الہی سے آدمی محروم ہوتا ہے، اور نمبر 2 پر جو ہے وہ قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے، اور نمبر 3 پر لکھا ہے کہ آدمی کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی۔ کیا نہیں ملتی بھائی؟ نیکی کی توفیق نہیں ملتی ہے اگر آدمی اپنے جسم کو سنوارتا ہے اور اگر اپنے روح کو اگر سنوارتا نہیں ہے اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر جو اللہ کی طرف سے محرومی ہوتی ہے وہ محرومی یہ ہے کہ نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی۔ تو بزرگ اور دوستوں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کے روزے ہیں، رمضان المبارک میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہے،
رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری کا اہتمام ہے. یہ ساری چیزوں سے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگار کو ان چیزوں سے دور رکھ دیتے ہیں. تو عزیز بزرگ اور دوستوں، یہ جو 13 چیزیں میں آپ کے سامنے گنوا رہا ہوں، ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر کے رکھ لیں کہ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم اس شعبان کے مبارک مہینے ہی میں ان چیزوں سے توبہ کر کے آنے والے رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کریں گے انشاءاللہ. تو کتنی چیزیں ہوئیں بھائی؟ 3 چیزیں ہوئیں. اور چوتھی چیز جو فقہا نے لکھا ہے وہ تلاوت قرآن سے غفلت ہو جاتی ہے. گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آدمی قرآن کریم کی تلاوت سے غافل ہو جاتا ہے. اس کے سامنے روزانہ تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے، لیکن جو گنہگار ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کو ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ غفلت میں ڈال دیتے ہیں. تو بزرگوں اور دوستوں، ہم اس چوتھی چیز کو بھی اپنے ذہن میں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور 5ویں نمبر پر جو چیز ہوتی ہے وہ چیز ہے تہجد سے محرومی ہو جاتی ہے. کیا بھائی، کون سی چیز سے محروم ہوتا ہے آدمی؟ تہجد سے محروم ہو جاتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، کوئی عطا کرنے والا میرے سے زیادہ عطا کرنے والا نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان پر آ کر بندوں کے سامنے ندا لگاتے ہیں. اور جو گنہگار ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے پہلی چیز اس کے پاس سے چھین کر لیتے ہیں وہ تہجد کی نماز کا شوق چھین کر لیتے ہیں. تو کتنی چیزیں ہوئی بھائی؟ 5 چیزیں ہوئی. 6 نمبر پر فرماتے ہیں نیکیوں کے موسم بہار کی ناقدری ہوتی ہے. کہ جیسے شوال کے روزوں کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات اور پیر کا روزہ، اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی، اس کی تعلیم دی. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے روزوں کی تعلیم امت کو دی ہے. لیکن بزرگ اور دوستوں، جیسا کہ کہا جاتا ہے نیکیوں کے موسم بہار کی آدمی ناقدری کر لیتا ہے، اور آدمی دھیرے دھیرے نیکی کے ماحول سے، نیکی کے موسم سے اپنے آپ کو دور کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ 6 نمبر کی چیز. اور 7ویں نمبر پر جو فرمایا ہے عبادت کرنا اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے بھائی؟ عبادت اس کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ بوجھ بن جاتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے دوسرے پارے میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اچھا مضمون نقل کیا ہے، وہاں پر یہ بات بھی نقل کر دی ہے کہ نماز جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں پر بھاری ہوتی ہے جو اللہ سے دوستی کرنا نہیں چاہتے. تو معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنا آدمی کو بوجھ کب لگتا ہے؟ جب آدمی جو ہے وہ گناہوں کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، گناہوں کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے، تو آدمی کے لیے نیکی کرنا ایک بوجھ بن جاتا ہے. اور اس کا پوزیٹیو کیا نکلا کہ اگر نیکی کی توفیق ہمیں مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہم پر نظر رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر نظر کرم ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو نیکیوں کی توفیق دے دیتے ہیں. اور 8ویں نمبر پر فرمایا ذکر الہی سے لاپرواہی ہوتی ہے، کہ جو اللہ کے ذکر کی ہمیں تاکید ملی ہے. جیسے شروع میں بھی میں نے کہا کہ ہمارا جسم ایک ہے اور ہماری ایک روح ہے. ہمارے جسم کے تقاضے کیا ہیں؟ کپڑا پہننا، کھانا کھانا، سونا، اس کے لیے راحت کی چیزیں میسر کرنا. اور روح کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے. روح کے تقاضے کیا ہیں بھائی؟ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ نافرمانی کی وجہ سے ذکر کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتے ہیں. تو یہ 8ویں نمبر کی چیز. 9ویں نمبر پر فرمایا نفسانی خواہشات کے سامنے آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، اور
ہمارا کاروبار بھی زوروں میں چل رہا ہے۔ اب جمعہ کی اذان ہوئی تو جمعہ کی اذان پر سعودیہ میں بھی یہ چیزیں ابھی بھی رائج ہے کہ جب اذان اول ہوتی ہے تو وہاں پر شٹر کھینچ دیے جاتے ہیں، اور بعضے جو حجاج اکرام حج کر کے آتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اذان اول سے پہلے ہی وہ دکانیں کھلے چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا کر ذکر اور عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں لوگ۔ اور جو اس کے خلاف ہوتا ہے کہ اذان کے بعد بھی ہمارے دکان کے دروازے بند نہیں ہوتے، اذان کے بعد بھی ہمارے کاروبار بند نہیں ہوتے، تو بزرگ اور دوستوں ایسا آدمی جو ہے وہ نفسانی خواہشات کا غلام ہے کہ جب تک اس کا نفس نہیں کہے گا اس وقت تک بند نہیں کرے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر رحمت ایسی دکانوں اور کاروبار پر متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، میں نے آپ کے سامنے یہ 9 چیزیں ایسی رکھی ہیں جو بہت قیمتی معلومات ہیں، اور 10ویں نمبر پر فرمایا ہے ایسا آدمی دنیا کی محبت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس کا شکار ہوتا ہے بھائی؟ دنیا کی محبت کا آدمی کیا ہوتا ہے؟ شکار ہو جاتا ہے۔ یہ 10 چیزیں ہوئیں، اور 11 نمبر پر فرمایا کبیرہ گناہوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے۔ گناہ کبیرہ ایسا گناہ کہ جس کی معافی اللہ سے بھی ضروری ہے، اور جن چیزوں سے اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے ان چیزوں سے بھی گناہ کبیرہ معافی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے چھوٹے بھائی نے کسی بڑے بھائی کو تکلیف دی تو جب تک بڑا بھائی چھوٹے کو معاف نہیں کرے گا تب تک وہ اللہ کی فہرست میں گناہ کبیرہ کا شکار ہوتا ہے۔ جیسے والدین بیٹے کو معاف نہیں کریں گے تب تک وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے کچہری میں جب اللہ کھڑا کرتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں تو بندہ معافی مانگتا ہے۔ کیا معافی مانگتا ہے؟ اللہ جی معاف کر دیجئے، آپ رحمان رحیم ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، لیکن جس بندے کو تو نے تکلیف دی ہے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا ہے اس وقت تک تیرا یہ گناہ میں بھی معاف نہیں کرتا۔ یہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی ایک بہت لمبی فہرست ہے کہ کون سے گناہ کبیرہ ہیں اور کون سے گناہ صغیرہ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آدمی بڑے گناہ، کبیرہ کے معنی آتے ہیں بڑا، جیسے ہم نماز میں اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اکبر جو ہے اس میں تفضیل ہے، اس میں تصغیر ہی آتی ہے کہ کبیرہ ایسا گناہ کہ جس گناہ کے بعد کوئی گناہ کی حد نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں گناہ کبیرہ۔ تو آدمی اتنے بڑے گناہ کو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے معمولی سمجھ لیتا ہے کہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اور 12 نمبر پر فرمایا فضول کاموں میں اپنا وقت لگا دیتا ہے آدمی۔ جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال، لوڈو گیم کرتے ہیں، گھنٹوں سے پب جی کھیلتے، گھنٹوں سے گیم، اور باقاعدہ تو آج کل ٹریننگ سینٹر اس کے کھل گئے ہیں کہ ماں باپ بیچارے بڑے شوق سے وہاں پہنچا کر آ دیتے ہیں کہ جا بیٹا جا، جتنی بھی فیس بھرنی ہے بھر کر تجھے وہاں کیا کر دیں گے، تو اس کام میں مشغول ہو جا۔ یہ گناہوں کی نحوست کا سب سے بڑا اثر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فضول کاموں میں لگا کر مشغول کر دیتا ہے۔ اور 13 نمبر پر فقہا نے فرمایا آخرت سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی ہوتی ہیں، پھر بھی آدمی سنی اور انسنی کر دیتا ہے، پھر بھی جو کرنا ہے وہی کام وہ کرتا رہتا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستوں، میری بات یہاں سے شروع تھی کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک ظاہری جسم دیا ہے اور ایک اندر کی روح دی ہے۔ جسم کو ضرورت ہے کپڑوں کی، کھانے کی، پینے کی، رہنے کے لیے مکان کی، گرمی کے دنوں میں ٹھنڈی چیزوں کی اور ٹھنڈی کے دنوں میں گرم چیزوں کی۔ یہ ساری ضرورتیں کس کی ہیں بھائی؟
انسان کے ظاہری جسم کی ہے. اور روح کے تقاضا کیا ہے؟ روح کے تقاضے یہ ہیں کہ آدمی گناہوں سے توبہ کر کے یہ جو 13 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ابھی گنائی ہیں ان 13 چیزوں سے بالکل توبہ کر کے اپنے آپ کے دل میں اللہ کی یاد کو بسائیں. تو یہ ہمارے روح کی تقاضے ہیں. کریں گے میں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.